حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ 9 آدمی ایسے ہیں جن کو نیند نہیں آتی، جن کو رات کو نیند نہیں آتی، وہ 9 آدمی ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، فرمایا نمبر 1 وہ بیمار جس کا طبیب نہ ہو۔ مثال کے طور اگر آپ کو رات کو جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہے اور درد بھی شدید درد ہے، آپ کو کوئی حکیم یا کوئی ڈاکٹر نہیں ملتا، آپ کا علاج بر وقت نہیں ہوتا، تو آپ کو نیند نہیں آئے گی درد شدید کی وجہ سے۔ تو حضرت شیخ سعدی نے فرمایا ہے کہ نمبر 1 وہ بیمار جس کا طبیب نہ ہو، نمبر 2 وہ مالدار جس کو اپنے مال کے متعلق خوف ہو۔ کیا مطلب اس کا؟ اب پوچھیں گے نا کہ پیر صاحب یہ بات سمجھ نہیں آئی، اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک بندے نے مال جمع کیا ہوا ہے، حلال حرام کی پہچان اسے نہیں ہے، بس اس کا حوث، اس کی ہرس جو ہے وہ صرف مال اور دولت اکٹھا کرنے کی وجہ ہے۔ وہ مال دولت تو اکٹھا کر لیتا ہے لیکن اس کو خوف رہتا ہے کوئی اس کو چرا نہ لے۔ فرمایا جو حریص ہے، مال و دولت کا حرص رکھتا ہے، اس کے اندر لالچ ہے۔ جو لالچی شخص ہوتا ہے جس کے پاس صرف دولت کا لالچ ہو، اس کو اولاد سے کوئی غرض نہیں، ماں باپ سے کوئی غرض نہیں، دوست و احباب سے کوئی غرض نہیں، رشتہ دار سے کوئی غرض نہیں، بس اس کو صرف دولت دولت اور دولت ہی چاہیے۔ فرمایا وہ دولت تو اکٹھی کر لیتا ہے لیکن رات کو اس کو نیند نہیں آتی۔ کیا وجہ ہے اس کو نیند کیوں نہیں آتی؟ کہ کوئی اس کو چرا نہ لے۔ نمبر 3 وہ حیران و پریشان جو کسی کا خون بہانا چاہتا ہو۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے کسی کا ناحق قتل کرنے کو۔ فرمایا اس شخص کو بھی نیند نہیں آتی، وہ ساری رات حیران و پریشان رہتا ہے۔ کیوں پریشان رہتا ہے؟ فرمایا وہ کسی کا ناحق خون بہانا چاہتا ہے۔ جو بھی آدمی کسی کا قتل کرنا چاہتا ہے نا، اگر اس نے صبح قتل کرنا ہے تو پھر وہ رات کو سو نہیں سکے گا۔ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، یہ باتوں کا نچوڑ نکال کر لکھتے ہیں۔ نمبر 4 ایک اس شخص کو بھی نیند نہیں آتی جس نے لوگوں کے معاملے میں ملاوٹ اور دھوکہ کیا ہوا ہو اور ان سے بدی اور برائی کی تمنا رکھتا ہو۔ نمبر 4 میں جو بات آتی ہے نا کہ کسی شخص نے ایک آدھے شخص سے نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں کسی سے دھوکہ کر لیا ہو، دھوکے سے مال اکٹھا کر لیا ہو اور پھر اس کو خوف رہتا ہو کہ جن لوگوں کے ساتھ میں نے دھوکہ کیا ہے کہیں وہ مجھے نقصان نہ پہنچا لے۔ فرمایا یہ بھی آدمی رات کو سو نہیں سکتا۔ نمبر 5 وہ جنگجو جو دشمن کی شب خونی سے ڈرتا ہو۔ کوئی جرنیل ہے نا فوج کا، تو اسے ڈر ہے دشمن کا کہ کہیں آ کے میری فوج کو نقصان نہ پہنچا لے، میری فوج کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، یا جانی نقصان کا خوف ہو۔ فرمایا وہ جنگجو، وہ جرنیل نہیں سو سکتا کیونکہ وہ ساری سپاہیوں کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے ذمہ ہوتی ہے، سارے سپاہی سارے فوجی اس کے ذمہ ہوتے ہیں۔ فرمایا وہ جرنیل کو نیند نہیں آئے گی رات کو اگر اس کو ڈر ہو کہ کہیں دشمن میرے فوجی یا سپاہیوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ نمبر 6
وہ مکروز جس کے پاس مال نہ ہو، فرمایا اس شخص کو بھی نیند نہیں آتی رات کو، جس کے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو، لیکن وہ مقروض ہو، قرض دار ہو، اور وہ قرضہ جو ہے وہ نہیں اتار رہا ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، فرمایا وہ بھی پریشانی میں رات کو سو نہیں سکے گا۔ نمبر 7، وہ عاشق جو اپنے محبوب تک نہ پہنچا ہو۔ اے نوجوانوں، اسے غلط سائڈ پہ نہ لے کے جانا، ایک عشق مدینے والے کا بھی ہوتا ہے۔ فرمایا وہ عاشق اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی بندہ ہوتا ہے، اپنے پیر و مرشد کا بھی عشق ہو جاتا ہے۔ فرمایا اگر آپ اپنے پیر و مرشد کو اپنا محبوب بنا لیں گے یا مدینے والے کو اپنا محبوب بنا لیں گے، اس کے ساتھ عشق ہو جائے گا، فرمایا یہ اندر تڑپ رہے گی کہ جب تک میں اپنے پیر و مرشد کا دیدار نہ کر لوں مجھے چین نہیں آئے گا، مجھے رات کو نیند نہیں آئے گی۔ فرمایا اگر پیر کے ساتھ، مرشد کے ساتھ، اگر اپنے شیخ کے ساتھ یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگر عشق ہو جاتا ہے تو جب تک اس کے پاس نہ پہنچو گے، اگر مدینے کا عشق ہے تو ہمیں رات کو نیند نہیں آئے گی۔ کیا طرف ہوگی کہ جب تک سنہری جالیوں کا دیدار نہ کر لوں، جب تک مدینہ نہ دیکھ لوں مجھے نیند نہیں آئے گی۔ اگر پیر کے ساتھ ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ بھی عشق ہو جاتا ہے، عاشق کو نیند نہیں آتی رات کو۔ نمبر 8، وہ جسے بیوی کی برائی کی اطلاع ملے، اللہ اکبر استغفر اللہ، یہ تو بات میرے بھی تجربے میں آئی ہے، کیونکہ میرے پاس اکثر ایسے لوگ آتے رہتے ہیں جو بڑا مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور پھر میں نے یہ جب پڑھا نا تو میں نے پوچھا کیا واقعی آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ تو انہوں نے فرمایا جی پیر صاحب ہمیں نہیں آ رہی نیند۔ کیا وجہ ہے؟ فرمایا ہم اپنی بیوی کے ساتھ وفا کرتے ہیں، فرمایا وہ بے وفا نکلی ہے۔ فرمایا اس شخص کو نیند نہیں آئے گی جب اس کو رات کو پتا چلے کہ میری ہی بیوی میرے ہی ساتھ بے وفائی کر رہی ہے، اور یہ تجربہ ہے۔ اکثر میرے پاس جب آتے ہیں یہی اسی طرح کا مسئلہ ہوتا ہے، تو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو رات کو نیند آتی ہے؟ فرمایا نہیں آتی۔ تو یہ بات سچ ہوئی۔ نمبر 9 اور آخری بات، وہ جو بہتان و افطرا میں مبتلا ہو اور لوگ اس کی مدد سے آنکھیں بند کر چکے ہوں۔ کوئی بھی شخص ہے اس کے اوپر آپ بہتان لگا دیتے ہیں، فرمایا نا وہ جو بہتان و افطرا میں مبتلا ہو اور لوگ اس کی مدد سے آنکھیں بند کر چکے ہوں۔ اگر کسی کے اوپر بہتان لگا دیتے ہیں، تہمت لگا دیتے ہیں، وہ بندہ ہے بے گناہ، ہمیں بھی پتا ہے، لیکن ہم اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کی صفائی میں نہیں بول رہے ہیں۔ اگر کسی نے اس کے اوپر بہتان لگایا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ یہ شخص یا یہ عورت بے گناہ ہے تو ہمیں بولنا چاہیے نا، ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ بندہ اور یہ عورت بے گناہ ہے، ان کے اوپر یہ تہمت لگا رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں۔ فرمایا کہ کسی کے اوپر بہتان اور تہمت لگا دے اور لوگ اس کی مدد نہ کریں، وہ انتظار کر رہا ہوگا اور لوگ آنکھیں بند کر چکے ہوں۔ فرمایا لوگ اس کی مدد نہ کریں، یہ بھی آدمی رات کو سو نہیں سکتا۔ یہ 9 آدمی ہیں جو رات کو سو نہیں سکتے۔ آپ نے سماعت فرما لیجئے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔